عرشے پہ تشریف فرما حضور اجلاس مخارہ نگاران، حاضرین، السلام علیکم۔ میرے آج کے مقالے کا عنوان، جیسا کہ آپ نے بھی سماعت فرمایا، تصوف اور مثنوی معنوی مولانا روح۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ تصوف سراسر اخلاق کا نام ہے اور اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کا بڑا حصہ اخلاقیات ہی سے متعلق ہے، اور اس لیے میں چاہوں گا کہ مثنوی مولانا روم کے حوالے سے کچھ بات آپ کے گوش گزار کروں۔ اور ابھی آپ نے حال میں سنا ہوگا کہ 2007 کے اس پورے سال کو پوری دنیا میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معلوم کیا گیا تھا، اور اسی کے پیش نظر مختلف ہندوستان کی نہیں بلکہ دنیا کی جامعات میں مثنوی معنوی پر پروگرامز ہوئے، سیمینارز ہوئے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ تصوف و مبارک علم ہے جس میں ہم تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کنہ و حقیقت سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کو کنز مخفی اور اس طریق سے تعبیر کیا گیا ہے، اس طریق سے تعبیر کیا گیا ہے جو قرآن و احادیث سے مستنبط اور مستخرج ہے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر گامزن رہنے سے ذات باری کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس علم کا موضوع ذات و صفات خداوندی اور اس کی غرض و غایت اللہ جل شانہ کی معرفت قرار دی گئی۔ رب کائنات کی معرفت اور اس کی حقیقت تک رسائی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بغیر ممکن نہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے شریعت مطہرہ پر پابندی لازمی ہے۔ اس کے بعد سالک جب وصول اللہ یعنی اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے جس کا نام حقیقت ہے، وہاں تک رسائی روحانی استاد یعنی پیر کامل کی رہبری میں حاصل ہو جائے گی۔ اب اس سالک کے سامنے دنیا ایسی ہو جائے گی جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس مفہوم کو ان لفظوں میں ادا کیا ہے: نظرت الی بلاد اللہ جمعا کسردلۃ علی حکم اتصال۔ علم تصوف کی یہی وہ عظمت اور اہمیت ہے جس نے دنیا کے بڑے بڑے ارباب علم و کمال کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اور بعض دانشوران علم و ادب کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ الغرض سر حق کو پانے کا نام تصوف ہے، جس کا طریقہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ السامی نے کچھ اس طرح بتایا ہے۔ حضرات، مولانا روم کی مثنوی کو پڑھنے کا بھی ایک خاص انداز ہے۔ چونکہ آج کا یہ سیمینار جو انٹرنیشنل سطح پہ منعقد کیا گیا ہے، اسلامی کلچر اور ثقافت کے سلسلے میں ہے، تو اس کو پڑھنے کا بھی ایک خاص نظم ہے۔ اس کا بھی تعلق ثقافت اور ایک تہذیب سے ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک دو شعر مثنوی مولانا روم کے اس ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کروں گا جس ڈھنگ سے پوری دنیا میں پڑھ کر رقص تن ہی نہیں بلکہ رقص جاں کا سرور مہیا کرتا ہے۔ تو اب اس میں کہ سر حق کو پانے کا نام تصوف ہے، تو اس کو مولانا روم یوں فرماتے ہیں کہ لب بندو گوش بندو چشم بند گر نہ بینی سر حق بر ماں بخن۔ لب کو بند کر دے اور کان کو بند کر دے اور آنکھ کو بند کر دے، اس کے بعد غور کر، اگر تجھے اللہ کا بھید نظر نہ آئے تو ہم پر ہنس دے۔ اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کے یہ شعر سنیے کہ میں ترنم سے پڑھنے کی اجازت چاہوں گا، جو پوری دنیا میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ لب بندو گوش بندو چشم بند، لب بندو گوش بندو چشم بند گر نبی سر حق بر ما بقند۔ حضرت امام محمد باقر بن علی حسین امام حسین رضی اللہ عنہ کا ارشاد فیض بنیاد ہے: التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف۔ یعنی تصوف پاکیزہ اخلاق کا نام ہے،
جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اتنا ہی وہ زیادہ صوفی ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی کا خیال ہے کہ تصوف مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ یعنی تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری اپنی ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کرے۔ تصوف دراصل دین اسلام کی روح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی میں مکارم اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ علماء ان سے واقف ہیں اور صوفیہ ان کے حامل ہیں۔ فوائد الفؤاد کا ایک عارفانہ لطیفہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو علی سینا، آپ نے نام سنا ہے، ابو علی سینا بہت بڑے فلسفی بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو ابو علی سینا نے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اس کے بعد گفتگو کچھ بھی، اس کے بعد جب واپس ہو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر سے کہ بھائی ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ مکارم اخلاق نہ دارت، یعنی اخلاق کی بزرگی سے وہ نہیں رکھتے ہیں۔ جب ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو ابو علی سینا واپس آئے اور عرض کیا کہ حضرت شیخ سے عرض کیا کہ یا شیخ میں نے تو ایک پوری کتاب ہی اخلاق پر جو ہے لکھ ڈالی ہے اور میرے بارے میں آپ ایسا خیال کرتے ہیں؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ مکارم اخلاق نہ دانت، اخلاق کو تم نہیں جانتے، میں کب کہا تھا؟ میں نے یہ کہا کہ اخلاق نہ دانت، جانتے تو ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جاننا یہ صرف علم سے اس کا تعلق ہے اور اس کا پانا، اس کا حامل ہونا یہ تو صوفی کا کام۔ اسی لیے خانقاہ میں بتلائے جانے والے عمل کے لیے اصطلاح میں علوم باطن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس مدرسہ عشق میں داخلے کا تعلق ارادت یا بیعت سے ہے۔ بیعت یہ ایک معاہدہ یا اقرار ہے جو روحانی استاد کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی، کہ پیر راہ بغزی کے بے پیر این سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر، یعنی کسی کامل کو اپنا پیر بنائے بغیر یہ سفر آفت و خوف و خطرات سے بھرپور ہے۔ گر تو کردی ذات مرشد را قبول، ہم خدا را ذات شامد ہم رسول، یعنی اگر تو نے روحانی رہبر یا رہنما کو قبول نہیں کیا ہے یا قبول کر لیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نور تیرے دل میں منور ہو جائے گا۔ اور یہ جو نور منور ہونے کی جہاں تک بات ہے، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ یورپ زی مقام آگاہ نیست، یورپ سب کچھ ہونے کے باوجود اس مقام سے آگاہی نہیں رکھتا ہے کہ چشم ہو ینظر بنور اللہ نیست، اس کی آنکھ اللہ کے نور سے دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے وہ محروم ہے۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات میں عبادت الہی، خدمت خلق بنیادی شعبوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان ہر دو میں اخلاص کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت حذیفہ مراشی کے نزدیک ظاہر و باطن میں یکسانیت کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کے علاوہ زہد و تقوی، صبر و شکر، خوف و رجا، فقر و توکل اور ادب و حیا جیسے اخلاق حسنہ صوفیانہ تعلیمات کے لوازم ہے، جبکہ عبادات، مراقبات و مجاہدات، اذکار و اشغال اور خلوت و استقامت صوفیاء اکرام کے گویا مشاغل ہیں، جن کے دوران بغض و کینہ، تکبر و غرور، کذب و غیبت، حرص و حسد، بخل جیسی خواہشات نفسانی سے بچنے اور ان سے پرہیز کرنے کی عملی تربیت دی جاتی ہے۔ تصوف کی تعلیمات کا اصل منشا انسانی قلب سے تمام ناپسندیدہ خصلتیں اور نفسانی خواہشات کا ترک کر دینا ہے۔ مثنوی ہو گئی مکمل آپ کی، اب 1 منٹ میں اسے ختم کریں۔ مولانا روم مثنوی شریف کے 6 جلدیں ہیں، ان 6 جلدوں میں انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ اس کی اہمیت ہے کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، کہ مولانا روم کی مثنوی کو آپ مطالعے میں رکھیں اور اپنا رہبر بنائیں تاکہ خدا تمہارے اندر سوز اور گداز کی کیفیت تمہارے قلب میں پیدا کر دے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آخری میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ امریکہ کا جو یہ معاشرہ ہے نہایت سنجیدہ ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہر مذہب کو جاننے اور طرح طرح کی تہذیب و تمدن کو سمجھنے میں دلچسپی لیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شکاگو امریکہ میں مقیم ڈاکٹر غلام زرخانی کا قول ہے کہ بعض امریکی حضرات ان کے سینٹر میں آئے، صوفی سینٹر میں، اور صوفی حال
کے فلسفے کو سمجھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس میں شک نہیں کہ اب تصوف سے امریکیوں کی دلچسپی بھی خاصی بڑھتی جا رہی ہے۔ صوفی مشرب میں انہیں رواداری، الفت و محبت، انسانیت، دوستی کے جو مظاہر ملتے ہیں وہ کہیں اور نظر نہیں آتے۔ ابھی حال ہی میں برطانیہ کے شہزادے نے ترکی کا دورہ کیا تھا اور مولانا رومی علیہ الرحمہ کے حوالے سے اپنے تاثرات میں وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ اہل یورپ کو تعلیمات رومی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ شکریہ بہت۔ آپ نے ان کی مقالہ سنا، مولانا روم سے متعلق شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں۔ ہندوستان اور اس دنیا کے بہت مشہور شاعر اور مفکر اور فلسفی علامہ اقبال نے مولانا رومی کو اپنا مرشد اور پیر بنایا تھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کریم سر بطف۔ یہ اختتام کو پہنچنے والا ہے یہ سیشن، اور ہمارے سامنے دو معزز صدر اس سیشن کے موجود ہیں، ایک جناب کمال الدین علی خان صاحب اور ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب۔ اب ہم ان دونوں سے درخواست کریں گے کہ اپنے کلمات صدارت سے نوازیں، اور پہلے ہم آپ سے